و معزز سامعین بزم برسر اسٹیج علماء کرام و شرائع عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں صمیم قلب سے آپ سب کا اور اپنے تمام محبان گرامی علماء کرام و شرائع عظام کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں۔ میں آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں کہ دادی مرحومہ کے اصال ثواب کے موقع پر آپ سب تمام علماء شورا یکجا ہوئے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی دادی مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ اصال ثواب کی محفل ہے۔ اصال ثواب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل القبور وقرأ سورہ یاسین یخفف یومئذ علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی قبرستان میں داخل ہو تو اگر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ایصال کر دے تو پورے اس دن کے لیے اس قبر والے کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَىٰ عَشَرَ۔ اگر کوئی کسی قبرستان کے ارد و گرد سے گزرے اور اس کے اوپر 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر کے اگر ایصال ثواب کر دے تو اس قبرستان کے اندر جتنے مردے ہوں گے سب کو 11 مرتبہ کے برابر ثواب ملے گا، اور قبرستان کے اندر جتنے مردے مدفن ہوں گے ان تمام کے عدد کے اعتبار سے ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ دو صورتیں، ایک ہم ایصال ثواب کریں مردوں کے لیے اور ادھر سے پھر وہ لوٹ کر کے آتا ہے اور ہمارے نام اعمال میں اضافہ کر جاتا ہے۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے ہمیں مرحمت فرمائے۔ اگر ہمیں ایصال ثواب ہی کرنا ہے تو ہم سورہ اخلاص پڑھ کر کے دادی مرحومہ کے نام پہ ایصال ثواب کر دیتے، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے دادی مرحومہ کے نام پہ ایصال ثواب کر دیتے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے دادی مرحومہ کے نام سے ایصال ثواب کر دیتے، قرآن کی آیتوں میں سے کسی آیت کو، کسی سورت کو، کسی بھی پارے کو متعدد مرتبہ یا ایک مرتبہ تلاوت کر کے ان کے نام پہ ایصال ثواب کر دیتے۔ ایصال ثواب کا حق ادا ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں محفل میلاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ محفل میلاد ہم کیوں کریں؟ ہم کیوں نہیں سورہ اخلاص پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دے؟ محفل کرنے کی کیا ضرورت؟ محفل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد خوشی کے موقع پر بھی کرتے ہیں، غم کے موقع پر بھی کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کام ایک، مواقع دو، ایک جگہ خوشی ہے پھر بھی میلاد ہے، ایک جگہ غم ہے پھر بھی میلاد ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے
کہ ہم خوشی کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اس لیے منایا کرتے ہیں کہ تمام خوشیوں مسرت کے سر چشمہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور غم کے موقع پر رسول اللہ کی میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ تمام غموں کا مداوا بھی مصطفیٰ کی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اسی لیے دونوں صورتوں میں کرتے ہیں۔ اور اصال ثواب یعنی جس مردے کے نام سے ہم اصال کر رہے ہیں اس کی مغفرت ہو جائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کی، اللہ رب العزت نے کسی کو بخشنے کے لیے 3 شرط لگائی، 3 شرطیں۔ میں اس وقت تک کے نہیں بخشوں گا جب تک کہ یہ 3 چیزیں پوری نہ ہو جائیں۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب کوئی اپنی جان کے اوپر ظلم کرے، گناہ اس سے سرزد ہو جائے، وہ زنا کر بیٹھے، چوری کر لے، کسی کا دل دکھا دے، کسی کا حق تلفی کر دے، اس قسم کے گناہ میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جب وہ ظلم کر لے تو اب اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ نماز نہیں پڑھا ظلم کیا، روزہ نہیں رکھا ظلم کیا، اب اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لے، اے محبوب جاؤکا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جاؤکا فاستغفر اللہ، پہلے آپ کی بارگاہ میں جائے، اس کے بعد یہ اللہ سے توبہ کرے۔ پہلی شرط نبی آپ کی بارگاہ تک جائے، اس کے بعد یہ رب سے توبہ کرے، فاستغفر اللہ، اس کے بعد تیسری شرط واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے ان کی سفارش کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، جب یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہو جائے گی تب جا کے اللہ کا رحمت آپ کے اوپر برسیں گے اور یقیناً اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ یعنی جب تک کوئی ظلم کیا اپنی جان پر، جب تک وہ نبی کی بارگاہ میں نہیں جائے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، جب تک نہیں جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں تھے، آج بھی حیات مبارکہ میں ہے، لیکن ظاہری حیات مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسد مبارک کو کھائے، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رب کے جانب سے انہیں رزق عطا کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے لیکن ظاہری حیات، لیکن جس وقت ظاہری حیات میں تھے صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے، صحابہ نبی کی بارگاہ میں، کسی انسان سے گناہ ہوا وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، آپ کے دامن کو تھام لیا، یا رسول اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، یا رسول اللہ ہم سے چوری ہوا ہے، یا رسول اللہ ہم سے زنا سرزد ہوئے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے، آج میں اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ تک آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے چلا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اس سوچ کو لے کر کے جائے نبی کی بارگاہ تک کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے۔ یہ سوچ لے کر کے نبی کی بارگاہ تک پہنچے، وہاں جا کر کے کہے
آج بھی کوئی جا کر کے کہے، اس دن صحابہ جا کے کہے یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یا رسول اللہ میں نادم ہوں، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ جب تک میں آپ کی بارگاہ تک نہیں آتا اس وقت تک کہ میری توبہ قبول نہیں ہوتی، یا رسول اللہ اور جب تک آپ سفارش نہ کر دے اس وقت تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے میں نادم ہو کر آپ کی بارگاہ تک آ گیا ہوں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ سفارش فرما دے۔ اس دن بھی صحابہ کی سفارش رسول اللہ فرماتے تھے اور صحابہ کی مغفرت ہو جایا۔ لیکن بات تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے رسول زندہ تھے، صحابہ آپ کی بارگاہ میں گئے، صحابہ آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری توبہ قبول ہو جائے، یا رسول اللہ سفارش کو فرما دے، رسول نے ہاتھ کو اٹھا دیا، مغفرت ہو گئے، جنت کا پروانہ دے دیا گیا۔ لیکن آج اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ یا رسول اللہ ہم بھی تو گنہگار ہیں، ہم بھی تو بد کردار ہیں، ہم بھی تو شیہکار ہیں، اے نبی دو جہاں ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ ہماری مغفرت ہوگی کیسے؟ مفسرین فرماتے ہیں اسی جاؤکا کی تفسیر میں کہ نبی باحیات تھے، نبی کے بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، آج نبی ظاہری حیات مبارکہ میں نہیں ہے لیکن آج بھی دنیا کے کسی خطے میں مصطفیٰ کا دیوانہ بسے اور اگر وہ گناہ کر لے تو یہاں سے نبی کی بارگاہ تک چلا جائے اور وہاں جا کر کے نبی کے دامن، نبی کے کملی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے جالی کو تھام کر کے وہاں سے رب کی بارگاہ میں لو لگا دے اور کہے اے پروردگار تو نے کہا تھا جب تک محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے نہیں لوجد اللہ تواب الرحیم کا صدور نہیں ہوگا، اے پروردگار تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اے رب کائنات تیری بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں، اور نبی سے کہے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، میرے لیے سفارش فرما دے، آج بھی اللہ کے رسول سفارش فرمائیں گے اور جنت کا پروانہ امتوں کو عطا کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر قیامت میں اگر مان گئے۔ آخری تفسیر بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، میرے مہمان لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی خواہش تھی ہمارے قطب الدین بھائی کی کہ آپ کی 10 ہی منٹ صحیح لیکن تقریر ہو جائے، اس لیے میں حاضر آیا، ورنہ یہ مہمانوں کو بیٹھا کر کے ان کی شان میں گستاخی ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، اس لیے میں جلدی آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کی محبت تھی، میں آ گیا اپنی بات کو لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کر، اللہ کی بات لے کر اپنی زبان سے آپ کو سنانے۔ آخری تفسیر سنیے، آخری تفسیر سے پہلے محبت سے ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو غریب ہے۔ آج ہمارے درمیان کچھ غریب ہیں، کچھ مسکین ہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے لقمے نہیں ہیں، آخر وہ گناہ کرے تو نبی کی بارگاہ تک جائے گا، مدینہ منورہ تک وہ پہنچے گا کیسے؟ نبی کے روضے پر اس کی حاضری ہوگی کیسے؟ اب وہ جانے کے قابل نہیں رہا، غریبی کی وجہ سے، مسکینی کی وجہ سے، یتیمی کی بنیاد پر وہ نبی کی بارگاہ تک جا نہیں سکتا۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ تک آ نہیں سکتے، ہم بہت غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، مفلسی نے اس قدر لاچار کر دیا ہے کہ آپ کے در تک ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن یا رسول اللہ گناہ تو ہم سے بھی ہوتے ہیں،
یا رسول اللہ شرمندہ تو اس گناہ پہ میں بھی ہوں، یا رسول اللہ پھر میری مغفرت کیسے ہو؟ تو مفسرین فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، نبی کی بارگاہ تک نہیں جا سکتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ تک جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ان کے پاس رقم نہیں ہے، تو اپنے محلے کی مسجد تک پہنچ جائے، محلے کی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، سجدے میں سر کو ڈال دے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہائے، رب کا خوف کرے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور نبی کی بارگاہ میں لو لگا کر کے کہے یا رسول اللہ آپ کے سفارش کے بغیر میری مغفرت نہیں ہو سکتی، یا رسول اللہ میں نادم ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں، یا رسول اللہ آپ میری سفارش فرما دے۔ مصطفیٰ جان رحمت آج بھی دنیا کے جس کونے سے غلام پکارے مصطفیٰ سنیں گے، اس کی سفارش فرمائیں گے اور مغفرت کا پروانہ اسے عطا کر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کر کے تمہاری گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، کر کے تمہاری گناہ مانگے تم ہی سے پناہ۔ یا رسول اللہ تیری ہی تو نافرمانی کی ہے، لیکن آج جب گناہوں کا احساس ہوا ہے تیری ہی پناہ مانگ رہے ہیں، کر کے تمہاری گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یقیناً یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے۔ مذہب اسلام میں مسلمانوں کے لیے خصوصاً فرقہ اہل سنت والجماعت کے لیے یہ اصالِ ثواب اتنے بہترین اور اتنے مضبوط ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کے ذریعے ہم صرف دنیا میں زمین کے سطح پر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، بلکہ زمین کے اندر رہنے والوں کو بھی ہم فائدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها باستغفار المؤمنین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری وہ امت جس امت کے اوپر بہت رحم کیے گئے، بہت مہربانیاں کی گئی، یہ امت جب اپنی قبر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، بڑا بوجھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بے استغفار المؤمنین لہا، مومنوں کا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی، وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے مردوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں، اور مردے اس تحفے کو لے کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پوری دنیا اور مافیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو بھی دے دیا جائے تو اتنی خوشی انہیں محسوس نہیں، جتنی خوشی اصالِ ثواب کے تحفے پا کر کے یہ مرحومین خوش ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اصالِ ثواب یقیناً ہر ایک کے لیے لازم ہے، ہر ایک اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اصالِ ثواب کرے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھے کلمہ طیبہ لا الہ